ہمارا خمیر اٹھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوب واقف ہیں اور وہ علیم و بصیر ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے، ہر چیز کو دیکھنے والے، ہر چیز کی خبر گیری کرنے والے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ انسان ہے اور اس کے خمیر میں نے نسیان رکھا ہے، بھولنے کی عادت رکھی ہے، یہ زمین پہ جا کے بھول جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے یہ اہتمام بھی کیا کہ اگر تم زمین پہ بھول جاؤ گے تو میں وقتاً فوقتاً تمہیں یاد دلانے والے، یقین دہانی کرانے والے، یاد دہانی کرانے والے لوگ بھیجوں گا جو میرے پیغمبر ہوں گے، میرا پیغام لے کے تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں تمہارا سبق یاد کرائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور یہ انبیاء کرام جو ہیں یہ اصل میں سارے کے سارے مدرس ہیں، یہ سارے کے سارے مبلغ ہیں، یہ سارے انبیاء کرام معلم ہیں۔ چنانچہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، اور یہ سارے کے سارے معلم ہیں۔ لیکن جو معلم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں معلم بنا کر بھیجا اور تم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ بیشتر انبیاء کرام جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے، وہ اپنی قوم کی طرف آئے اور انہوں نے یا ایھا القوم کہہ کے پکارا، اے میری قوم، تمہیں میں اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں۔ اے میری قوم، حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف، حضرت عیسیٰ اپنی قوم کی طرف، حضرت زکریا اپنی قوم کی طرف، حضرت یحییٰ اپنی قوم کی طرف، حضرت شیس اپنی قوم کی طرف، حضرت نوح اپنی قوم کی طرف۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قوم کا نعرہ نہیں لگا، آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے انسانوں، میں نے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہوا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمہیں عالمین کے لیے، صرف اس عالم کے لیے نہیں، اس کائنات میں جتنے بھی عالم ہم نے پیدا کیے ان سب کے لیے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی، مخلوقات کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی، سب کے لیے نبی بنا، سب کے لیے رحمت بنا کر تمہیں بھیجا۔ اور پھر ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز، آپ کی بلندی عطا ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ، اللہ نے جب کہا ورفعنا لک ذکرک، تو اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے، جب اذان میں مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اسے لازماً کہنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اہل ایمان کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو انہیں کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ۔ تو جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ عبادت تو اللہ کی ہوگی، اس نے کہ لائق حمد و ثنا اور لائق عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ نے مشروط رکھا ہے کہ عبادت تو میری ہوگی لیکن اطاعت میرے رسول کی ہوگی۔ اگر میرے رسول کی اطاعت کے ساتھ عبادت کرو گے تو قابل قبول ہوگی، اور اگر ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہاری عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ قرآن میں وہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آخری نبی کو اس کائنات میں جب بھیجا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ نبی وہ ہیں جن پر اوپر سے آنے والا سلسلہ جاری رہتا ہے احکامات کا، اور رسول وہ کہ جو احکامات کو تقسیم کرتا ہے لوگوں میں اور ان کو ہدایت کا سامان کرتا ہے۔ چونچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اس دنیا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آنا۔ اور قرآن نے بھی کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چونکہ تعلیمی ادارہ ہے، میں تعلیمی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ اساتذہ کرام ہیں اور ظاہر ہے یہ طالب علم بھی آپ ہی کے شاگرد ہیں، اور
ان تک پیغام پہنچانا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے، چونکہ یہ ہماری وہ نسل ہے جو ہمارے بعد آنے والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں آخری نبی بنا کر بھیجا، لیکن حکم یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو مکمل دین قرار دیا ہے، اور یہ رسول جو ہیں قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ تو نبی کا کام تو لینا ہوتا ہے اور پہنچانا ہوتا ہے، تو جب لینے کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، کار رسالت جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور کار رسالت کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے، اور یہ کام معلم کا ہوتا ہے، یہ کام علم دینے والے کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کے جو مناصب ہیں یا جو وظائف ہیں وہ بنیادی طور پر کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتکا، وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کا وظیفہ ہے، اور یہی وظیفہ جو ہے وہ اس دنیا میں ہمارے معلمین کرام کا بھی ہے، ہمارے اساتذہ کا بھی ہے، اور انہیں بھی یہی کام کرنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ جو ہے عرفات میں حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس میں تمام صحابہ کرام شامل ہیں، اور وہ لوگ جن تمام قرب و جوار کے علاقوں سے اور بڑی دور دور سے آ کے جمع ہوئے، 1,24,000 صحابہ کرام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں موجود ہیں۔ آپ اونٹنے کی پیٹھ پر بیٹھ کر خطبہ حجۃ الوداع فرما رہے ہیں، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نام وصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اور معلمین کرام کو اور ہمارے تمام نوجوانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے مبلغ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، گواہ رہنا، کیا میں نے اللہ کا پیغام صحیح تم تک پہنچا دیا اور پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ تمام صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو پیغام آپ کو پہنچانے کے لیے دیا تھا آپ نے صحیح ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ گواہی لی، اور جب تمام صحابہ کرام نے 3 مرتبہ یہ گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت جو ہے آسمان کی طرف اٹھائی، اور آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا، اے رب کریم، تو گواہ رہنا کہ جو پیغام تو نے مجھے پہنچایا تھا وہ میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اور اس وصیت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے جو بہت اہم اعلان فرمائے، وہ بڑے قابل توجہ ہیں اور وہ ہر مسلمان کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وصیت میں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری باتیں اور میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔